رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھی۔ میں مہر پور گاؤں جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف ہو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ 1 منٹ میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ میرا نام کامران ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی۔ نورپور کے ایک اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے بتایا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس اسٹاپ پر ٹانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملنے والی سرکاری رہائش میں لے جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی سے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو گئی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں ایک آواز آئی جو کہ کسی لاٹھی کے زمین پر لگنے کی آواز تھی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر کوئی سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو گھسیٹتے ہوئے ایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا، مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے سوچا شاید کوئی واپس کی طرف مڑ گیا ہوگا، لیکن پھر آواز کیوں آئی جا رہی تھی؟ اور ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میری طرف آ رہا ہو۔ پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپ کپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار بری طرح سے میں خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپ کپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹرتا دیکھ میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ تو نظر ہی نہیں آئے۔ وہ بولا، بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اوہ میرے خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دور تک دیکھ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں، نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصے سے کہا۔ ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا، کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں، میں نے بوڑھے کو جواب دیا۔ بوڑھے نے کہا، چلو آؤ میرے پیچھے، اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا، ایسے لگ رہا تھا میرے 1 قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آوازیں دے کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر وہ بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا ہیولے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔
میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سانس لینے لگا۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بری طرح سے اچھل کر اٹھ بیٹھا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف اس سائے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے؟ یہ پی لو۔ اس بوڑھے شخص نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گٹا گٹ پینے لگا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھی تو فوراً کہہ آ گئی۔ بوتل میں لیس دار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر الٹی کر دی اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر قہقہے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپیٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا اور میرے دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے کو تھی۔ میرے منہ سے خوفناک چیخ نکلی کیونکہ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے، ناک کی جگہ بس گھڑے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی اور اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک بنا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑ دیا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا نہ جانے کس سمت گیا۔ بس اتنا پتہ تھا جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں میں کتنا بھاگا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑھے نما چیز میں گرا اور سانس روک کر بے سدھ ہو گیا جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گڑھے میں دبکا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام خود کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گھڑے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گھڑا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے میں سمجھ گیا یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی، اس نے مجھے تنکے کی طرح گھڑے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ایک لمبا قہقہا لگایا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت خردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں آگے درختوں پر پڑی۔ میں بھاگتا جا رہا تھا، پھر اچانک سے مجھے یاد آیا اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی میرے اندر ایک سکون سا آ گیا، ڈر اور خوف مجھ سے دور ہونے لگا۔ میں بھاگتا جا رہا تھا اور زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک سے میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی، مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپڑاسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے لیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے کپڑے لا کر دیے۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے چینج کیے، اپنے زخموں پر دوا لگائی۔ اسکول کے چوکیدار نے مجھے ناشتہ لا کر دیا، میں نے وہ ناشتہ کیا۔
اور چپڑاسی میرا بیگ تلاش کرنے نکل پڑا۔ میں اسکول پڑھانے کے لیے چلا گیا۔ میرا بیگ بھی مل چکا تھا۔ میں اسکول میں پڑھا بھی رہا ہوں، لیکن وہ خوفناک رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ کا کلام یاد تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ لی اور میری جان بچ گئی۔ اگر مجھے آیت الکرسی نہ آتی ہوتی تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔